جو کہ ایک ایسا بلدیاتی نظام جو کہ سیاسی طور پر، انتظامی طور پر، مالی طور پر مکمل طور پر خود مختار ہو، اس کا تقاضا آئین کرتا ہے، MQM نہیں کر رہی ہے۔ یہ عدالتوں کا کام ہے کہ ایسے بلدیاتی نظام کو پورے پاکستان میں رائج کرنے کے لیے فیصلے دیں، اور الیکشن کمیشن کا سب سے پہلا کام ہے۔ یہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ اور کون سی راگ نہیں۔ جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے، وہ KPT کی کسی پروگرام میں آئے تھے، کارڈ MQM کے پاس بھی گئے ہیں، MQM اس سے زیادہ اہم کاموں میں مصروف تھی۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس موقع پر میں نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ حکومت ختم کی جائے، لیکن یہ کہ جو بدعنوانی ہے اس کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ حکومت کو ختم کرنے کی مزاحمت کے بجائے بدعنوانی کے خلاف تو مزاحمت کی جا سکتی ہے نا۔ یہ میں اپنے گھر میں ڈاکو کو داخل ہونے کی اجازت دیتا رہا ہوں، یہ کراچی کا المیہ نہیں ہے، سندھ کے شہری علاقوں کا المیہ نہیں ہے کہ یہاں پر چور، ڈاکو اور پولیس اور سپاہی دونوں کراچی کا نہیں ہے۔ جرائم کرنے والا اور جرائم روکنے والا دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے، اور ان کے درمیان مجھے کہنے کی اجازت دیجیے پارٹنرشپ ہے۔ دو باتیں ہیں کہ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے زیادہ تر معاملات تو ان کی جھولی میں ڈال دیے گئے ہیں صوبائی حکومتوں کے، خاص طور پہ سندھ کے اندر، تو اس لیے اس حوالے سے ہمیں زیادہ گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہم آپ سے آپ کے ذریعے بھی اپنی ناراضگی بھی اور عدم اطمینان پہنچاتے رہے ہیں۔ میں بلدیاتی حکومت کے بغیر اور ایک پوٹنٹ بلدیاتی نظام، ایک فعال شراکتی اور شمولیتی بلدیاتی نظام کے بغیر سندھ کے شہری علاقوں کی حالت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک ناکام ترین حکومت اس 11 سال میں اس سندھ کی اور خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ رہی ہے کہ تاریخ کی سب سے بدعنوان اور ناکام ترین حکومت ہمارے حصے میں آئی ہے۔ اور آپ کے ذریعے ہی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت شاید کراچی میں آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا، گزشتہ 3 مہینوں میں تاریخ کے سب سے زیادہ جرائم ہو رہے ہیں جتنی موٹر سائیکلوں ہیں جو کہ مڈل اور لوور مڈل کلاس کے طبقے کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ چوری ہو رہی ہے، تاریخ میں کبھی نہیں کی گئی ہے، اور یہ سب نااہلی سے زیادہ کراچی میں ہونے والے واقعات، جرائم، تباہی، یہ نااہلی سے زیادہ دشمنی پہ مبنی ہے، اور اس معاملے پہ اب زیادہ عرصے خاموش نہیں رہا جا سکتا ہے۔ ہم احتجاج کرتے ہیں لیکن اس کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سندھ کے شہری علاقوں سے باہر سے لا کر بدعنوان ترین، ملک دشمن اور متعصب اور نسل پرست افسران کو ان شہروں میں لگایا،
اور خصوصاً کراچی میں جہاں پر ان کے لیے لوٹ مار کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. تو ہم صرف اب کی احتجاج نہیں کریں گے، قوم کو، سندھ کے شہری علاقوں کو مزاحمت پر مجبور نہ کریں، ورنہ بہت عرصے ایم کیو ایم ان کا ساتھ دیے بغیر نہیں رہ پائے گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھ نہیں لیا ہے، میئر کے پاس جو نظام دیا تھا اس کے حساب سے نہ اختیار تھا نہ وسائل تھے. ان کے پاس اختیار کا مسئلہ ہے کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. احتجاج ان کا ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی بینیفیشری اس لحاظ سے ہے کہ سندھ کے شہری علاقے جو اس وقت سندھ کی آبادی 60% سے زیادہ ہے، ان کی آبادی کو آدھا سا بھی کم دکھایا گیا ہے. ہم اعلیٰ عدالتوں سے آپ کے ذریعے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 1998 میں جو سینسس ہوا ہے اس کی بنیاد پر سندھ بھر میں فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں. کل بلاول صاحب نے کہا کہ یہ نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، اس میں انہوں نے ہمیں بھی شامل کیا ہے. آپ کی چوری پکڑے تو آپ کہہ رہے ہیں چوری کرنے نہیں دیتے، آپ کی کرپشن پہ شور مچائیں تو آپ کہتے ہیں کرپشن کرنے نہیں دیتے. یہی کہہ رہے ہیں نا، اس کے علاوہ اس کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایم کیو ایم سندھ کے شہری علاقوں میں آپ کو کام نہیں کرنے دے رہی تو یہ بتائیے اندرون شہر میں کون روک رہا ہے؟ اندرون سندھ میں آپ کو کون روک رہا ہے؟ وہاں آپ نے کون سے گل کھلائے ہیں؟ وہ جو ہزاروں ارب پر مشتمل کراچی سے ملنے والا ریونیو ہے، ہزاروں ارب پر مشتمل، وہ ہم پہ تو نہیں لگ رہا، ہم اپنے شہروں کو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ کہاں لگ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ کتوں کے کاٹنے سے تاریخ کے سب سے بڑے واقعات سندھ میں ہو رہے ہیں، تو کیا کتے ان کو روک رہے ہیں؟ تو اس معاملے کی میں بلدیاتی حکومت کے بغیر اور ایک پوٹنٹ بلدیاتی نظام، ایک فعال شراکتی اور شمولیتی بلدیاتی نظام کے بغیر سندھ کے شہری علاقوں کی حالت کو بدلا نہیں جا سکتا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک ناکام ترین حکومت ہو سکتا ہے. وہ انہوں نے شروع میں کہتے کہ اب دیکھنا ہم کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کو طرح پیرس بناتے ہیں. اب تو یہ لاڑکانہ مونجو داڑو کی شکل کا بنا دیا ہے اور کراچی کو لاڑکانہ اور مونجو داڑو کی شکل میں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی جناب، انتخابی اتحادی تو نہیں تھے، حکومتی اتحادی ہے نا، نظریاتی اتحادی تو نہیں ہے. ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کو جنوبی پنجاب کے لیے تو بات کر رہے ہیں نا وہ، تو ان کو جواب خود قوم کو دینا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے جنوبی پنجاب تو تقسیم ہو سکتا ہے، وہ دھرتی ماں نہیں ہے، اور سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دھرتی ماں ہے. اس کا کوئی لاجیکل جواب ہم بھی چاہتے ہیں. جناب
जनाब, इलेक्शन कमीशन तमाशाई है। आज तक कम से कम सिंध के शहरी इलाकों के मसले पर उसने कोई जाली वोटर लिस्ट पे क्या काम किया इलेक्शन कमीशन ने? जो जाली हल्का बंदियां, जेरीमैंडरिंग पे क्या काम किया है इलेक्शन कमीशन ने? हमें तो उनसे तवक्को नहीं है, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा है वो मुतालबा हम जाके जरूर रखेंगे। लेकिन हमें इस दफा लूला लंगड़ा, माजूर, मफलूज किस्म का बलदियाती निजाम नहीं चाहिए। आर्टिकल 140A के तहत चाहिए। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में, जमहूरी माशरे में इस बात की गुंजाइश नहीं है हुकूमतों के लिए कि आइन के जिस आर्टिकल को चाहें वो माने और जिस आइन के जिस आर्टिकल को चाहें वो ना माने। आर्टिकल 140A जो कि एक ऐसा बलदियाती निजाम जो कि सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर, माली तौर पर, मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हो, इसका तकाजा आइन करता है, MTM नहीं कर रही है। यह अदालतों का काम है कि ऐसे बलदियाती निजाम को पूरे पाकिस्तान में राज करने के लिए फैसले दें, और इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला काम है। ये तो हर वक्त होता रहता है, उनके पास इसके अलावा और ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साथी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलामु अलैकुम। आज हमने आपको इसलिए जहमत दी है कि पाकिस्तान भर में अगर जमहूरियत है और जमहूरी दौर है तो आप इसमें देखते हैं वज़ीर आज़म की मुद्दत अगर पूरी हो जाए या वक्त से पहले हटा दिए जाएं तो नए इलेक्शन के लिए एक अबूरी हुकूमत और एक अबूरी वज़ीर आज़म आते हैं। इसी तरह वज़ीर आला के लिए भी यही है। एक कौमी और एक सूबाई असेंबली और सूबा कौमी और सूबाई हुकूमतों के हवाले से तो ये मामला है, लेकिन जो बुनियादी जमहूरियत है, जो बुनियादी हुकूमत है, जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जिसे शहरी हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, जो गलियों को, मोहल्लों को, गांव, देहात, शहर को रिप्रेजेंट करती है, यहां पर जब मेयर की मुद्दत पूरी हो जाए तो एक अबूरी मेयर आना चाहिए। इसी तरह 90 दिन के बाद इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन ये कैसी जमहूरियत है कि जब जमहूरियत आती है तो पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरियत खत्म हो जाती है। और ये मामला पूरे पाकिस्तान के लिए है, लेकिन इसकी संगीनी, इसके नताइज की तबाही जिस कदर सिंध में है और जिसके ज्यादा असरात, और ये मामला पूरे पाकिस्तान के लिए है, लेकिन इसकी संगीनी, इसके नताइज की तबाही जिस कदर सिंध में है और जिसके ज्यादा असरात सिंध के शहरी इलाकों में पड़ते हैं, वो तबाहकुन साबित होते रहे हैं और एक बहुत बड़ी तबाही की जानिब हम जा रहे हैं। दो 2017 के सेंसस पर जो नाइंसाफी और धोखा सिंध के शहरी इलाकों के साथ किया गया है,
وہ کسی کے اور کے ساتھ نہیں کیا گیا. اسی لیے ہم تاریخی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے پچھلی مردم شماری سے پہلے ماضی میں ہونے والی وارداتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اعلیٰ ترین عدالت میں گئے تھے کہ ہمیں یہ شک اور شبہ ہے کہ اس دفعہ بھی سندھ کے شہری علاقوں میں سینسس میں ڈنڈی ماری جائے گی، لیکن اس دفعہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا ڈنڈا مار دیا، دیوار سے لگانے کے بجائے دیوار سے چنوا دیا گیا سندھ کے شہری علاقوں. لیکن اس کو بہانہ بنا کر سندھ حکومت نے سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے سے معذرت کر لی. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر نہیں یقیناً پچھلے ہونے والے سینسس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، متنازع ترین سینسس ہے اور اس سینسس کے سب سے بڑے بینیفیشری پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. احتجاج ان کا ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی بینیفیشری اس لحاظ سے ہے کہ سندھ کے شہری علاقے جو اس وقت سندھ کی آبادی 60% سے زیادہ ہے، ان کی آبادی کو یہاں پر ان کے لیے لوٹ مار کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. تو ہم صرف اب کی احتجاج نہیں کریں گے، قوم کو، سندھ کے شہری علاقوں کو مزاحمت پر مجبور نہ کریں، ورنہ بہت عرصے ایم کیو ایم ان کا ساتھ دیے بغیر نہیں رہ پائے گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھ نہیں لیا ہے، میئر کے پاس جو نظام دیا تھا اس کے حساب سے نہ اختیار تھا نہ وسائل تھے. ان کے پاس اختیار کا مسئلہ ہے کیا؟ وسائل کا مسئلہ ہے کیا؟ سال پورا ہو گیا نا، اب اگست کے ان دنوں میں 1 سال پورا ہو گیا. کیا فرق پڑا ہے کراچی کے؟ کراچی میں جو کچھ کام جو بتا رہے تھے عامر بھائی، دکھانے کو وہی ملا جو معذور اور مفلوج سے میئر نے کیا ہے. یہ قوم کو جواب دیں کہ اب کراچی کا نصیب کیوں نہیں بدلا ہے 1 سال سے، جب ان کے پاس وسائل بھی ہیں اور اختیار بھی ہیں، حکومت بھی ہے. کراچی کی بلدیاتی حکومت بھی ہے، سندھ کی صوبائی حکومت بھی ہے. اور کیا کسی کو اس بات پر شبہ ہے کہ کراچی اپنے حصے سے زیادہ والا ٹیکس نہیں دے رہا، ریونیو نہیں دے رہا؟ میں پانی کا اپنا بل دیتا ہوں، کون لیتا ہے، ریسیو کرتا ہے؟ وفاقی حکومت تو نہیں کرتی ہے نا، صوبائی حکومت کرتی ہے. تو کس کے خلاف پانی کا احتجاج کروں؟ وفاق سے کروں میں؟ روڈ کے اور موٹر وہیکل ٹیکس کون لیتا ہے؟ کس کو ہم ادا کرتے ہیں؟ تو روڈوں کی تباہی کا رونا میں وفاق سے کروں یا صوبے سے کروں؟ سارے ٹیکس جو گلی اور محلے کے ہیں یہ وصول کرتے ہیں. 1 سال آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی قوم کو دکھائیں، حجت تمام ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ انہوں نے شروع میں کہتے کہ اب دیکھنا ہم کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کو کس طرح پیرس بناتے ہیں. اب تو یہ لاڑکانہ مونجو داڑو کی شکل کا بنا دیا ہے اور کراچی کو لاڑکانہ اور مونجو داڑو کی شکل میں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی ہاں جناب، انتخابی اتحادی تو نہیں تھے، حکومتی اتحادی ہے نا، نظریاتی اتحادی تو نہیں ہے. ان کے اپنے مسائل ہیں. ان کو جنوبی پنجاب کے لیے تو بات کر رہے ہیں نا وہ، تو ان کو جواب خود قوم کو دینا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں. ہمیں زیادہ گفتگو کرنی پڑتی ہے. ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہم آپ سے آپ کے ذریعے بھی
اپنی ناراضگی بھی اور عدم اطمینان پہنچاتے رہے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سنجیدگی کی بے حد کمی ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ اس دفعہ بجٹ میں جو رکھا گیا ہے اب وہ ملنا ہے، اس کے مراحل کو ہمیں دیکھنا ہے. وہ 12-15 سال کا سب سے بہتر بجٹ ہے، لیکن بہتر ہونے کے باوجود بھی مقابلتاً بہتر ہے، لیکن سندھ کے شہری علاقوں اور کراچی کی ضرورت سے کا 34% بھی نہیں ہے. جی انہوں نے کیا، یہ مطالبے سے نہیں ہوتا نا میرے بھائی. انہوں نے کوئی جی میں ان کے مطالبے کی حمایت کرتا ہوں. کورٹ میں گیا ہوا ہے، آپ کا یہ نقطہ بھی ہم اس کو اپنے مقدمے میں ڈال لیتے ہیں، لیکن پہلے اس کے لیے بات کرنی پڑے گی ماہر. اگر جناب علی یہ تو عوامی رد عمل بتائے گا نا. ہمارا کام تو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، وہ ہم کھڑے ہوں گے، ہم پابند ہیں اس بات کے. جہاں تک عوام نے ریجیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ اس وقت ثابت ہوگا کہ جو عزاداریاں ایم کیو ایم نے داخل کی ہوئی ہیں اس کا فیصلہ آ جائے کہ آپ غلط تھے. پچھلی دفعہ بھی جو ہم الیکشن جیتے تھے 2013 کا، تو ایم کیو ایم کے خلاف تمام ہی نشستوں پر مختلف سیاسی جماعتوں نے کی تھی نا. 2 الیکشن ثابت ہوئے تھے کہ وہاں پر بدعنوانی بےایمانی ہوئی ہے. ایک محمود آباد کا تھا جہاں سے مروت صاحب جیتے تھے، دوسرا میرا خیال ہے باچا خان چوک کے پاس والے اس کا تھا جہاں سے پی ٹی آئی جیتی تھی. بہت بہت شکریہ.